Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم نے دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے کہ دعا کے فائدے کیا ہیں، کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، کہ اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ جو بھی ہوتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، دعا کرنے سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو دنیا میں یعنی مقبول نہ ہونے والی تھی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور سب یہیں آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ تو اسی طرح کہ دعا میں 5 سعادتیں ہیں، 5 برکتیں ہیں، کہ آپ نے دیکھا کہ دعا جو ہے رہ گا نہیں جاتی، اس کا دنیا میں اگر اثر زہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، کہ انسان جو آدمی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ دعا مانگا کرو، وَادُونِی استجیب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ اور دوسرا کہ دعا مانگنا سنت ہے، ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت اوقات دعا مانگتے تھے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا، کہ اس سے ہمیں سنت کی پیروی کا ثواب ملے گا۔ اور دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے تھے کہ دعا مانگنے والا عبدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے، کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدعاء مغز العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ تو ہمیں دعا کرنے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کہ دعا مانگتے وقت ہمیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے، اور ہاتھ کو سینے تک اٹھانا چاہیے، اور دعا اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، کیونکہ جس دعا میں حضور کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں اس کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس دعا میں درود شریف نہ ہو، کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھا گیا ہو، تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا کریں حضور کی ذات پر پہلے درود پڑھیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہماری دعائیں جو ہے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی ادب و احترام اور اس میں زیادہ عبادات، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد Online and press the bell icon for more videos.